سے اپنے سسر کو تو ابا کہتے ہیں، اپنے ابا سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. نبی پاک نے فرمایا اچھا دیکھیں آپ، ماں ناراض ہے تو کلمہ صحابی بظاہر پڑھ پا نہیں پڑھ پا رہے ہیں نا. اب ذرا غور کریں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آگ لگاؤ آگ. سرکار نے کیا حکم فرمایا؟ آگ لگاؤ. یعنی جس سے ماں ناراض ہے اس کو جیتے جی آگ میں جلاؤ. یہی تو فرمانا ہے حضور. نہیں کیا فرما رہے ہیں؟ ماں نے کہا کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کو جلنا ہی ہے بھائی. اگر تو اس سے ناراض رہے گی تو یہ پھر ہم ماں کا دل. سبحان اللہ کا حضور میں نے اپنے بیٹے کو. اچھا حضور نے پوچھا آخر تو ناراض کیوں ہے؟ یہ بھی تو پوچھا نا سرکار نے. اب سنو، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کا آج ہم سب نام لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو حج کے لیے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. کہاں پہ؟ جھانسی. تو پہلے بریلی سے ٹرین نہیں تھی، تو کائے سے گئے ہوں گے؟ گھوڑا گاڑی سے. یہی تو قیاس کر سکتے ہیں. میں نے اس کو سرچ کیا اس واقعے کو، تو یہ پتا چلا اس زمانے میں ٹرین وہاں تک جاتی نہیں تھی، تو لہذا لکھنؤ سے جھانسی کو ٹرین چلی نہیں تھی. اور اگر آپ تشریف لائے بھی ہوں گے تو لکھنؤ تک لائے ہوں گے، اور یہاں سے آپ بیٹھے ہوں گے اور کہاں پہنچے؟ جھانسی. اور جب چھوڑنے کا وقت آیا اپنے بھائی کو تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور علامہ ظفر الدین بیاری فرماتے اعلیٰ حضرت نے اپنی نعتیہ کلام کو اس کو گنگنانا شروع کر دیا. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، واہ سبحان اور اللہ. چمنے طیبہ ہے وہ باغ کی مرغ سدرا، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن القلوب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پھر اعلیٰ حضرت کو یہ شعر یاد آیا اور آپ اور رونے لگے. وہ شعر یہ ہے، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے سوار مدینہ. زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. میں بھی مدینے جاؤں گا، میں بھی مدینے جاؤں گا. یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب ماں کی عظمت بیان کرنا ہے میرا. کیا فرماتے ہیں؟ میں لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے. واہ واہ. مگر فرمایا اچھا دیکھیں آدھا سفر ہو چکا تھا بمبئی کا، فرمایا ایسے نہیں جاؤں گا، اے محمد رضا تم جاؤ حضور کی بارگاہ کی طرف چلو، میں پہلے بریلی جاؤں گا، امی سے اجازت لوں گا، اس کے بعد جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا اس پہ دھیان دو بھائی. دیکھو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات میں نے نہیں کی. ماں کی اجازت لوں گا، حالانکہ پہلے ماں کے ساتھ ایک کچھ کر چکے ہیں آپ. سبحان اللہ. میں اپنی ماں سے اجازت لوں گا، پھر کہاں جاؤں گا؟ مدینے. واپس بریلی گئے ہوں گے، کتنی مشقت ہوئی ہوگی اس زمانے میں، کتنے دن لگے ہوں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ جھانسی نہیں جا سکتے تھے اس زمانے میں، پاسپورٹ آسے سسٹم ایسے ہی جا سکتے تھے مگر نہیں گئے. ماں کے پاس گئے، بریلی پہنچے اور پھر جا کے کہا امی جان مدینے جانا چاہتا ہوں. ماں نے اعلیٰ فرماتے ہیں ہم سارے بھائی، توجہ کرنا، ہم سارے بھائی اپنے سارے پیسے اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے، اور پھر اپنی ضرورت کے لیے ان سے مانگتے تھے تاکہ ان کی تکریم بنی رہے، ان کی تعظیم بنی رہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
فرماتے اجازت اولاد نے اپنی والدہ سے لی, توجہ کریں, اور پھر بریلی سے چلے یہ کہتے ہوئے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور میاں فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کالک جبی کی سجدے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اور آگوش شوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم, وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اور برسا کے آنے والوں جانے والوں پر گوہر کروں نثار, ابرے کرم سے عرض یہ میزا بیزر کی ہے. اعلیٰ حضرت اپنی والدہ سے اجازت لے کے مکہ گئے, حج کیا, پھر مدینے گئے, اور فرمانے لگے آسی بھی ہیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسی بھی ہیں چہیتے, یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے. اور منگتا کر ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور لب باہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. پھر فرمانے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور کہاں غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. عرض کر لگے یا رسول اللہ خواب میں تو دیدار کیا ہے, احمد رضا آج در پہ آیا ہے تو آپ کا دیدار کر کے جائے گا. میرے امام نے جب اپنی محبت کے دھرنے پر بیٹھے تو نبی پاک نے پردوں کو ہٹا دیا, جو ماں کی اجازت لے کے آیا. نبی نے اپنے روزے کا نہیں بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے اس کو اپنا دیدار کرایا. میرے امام نے جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرے رسالت. واہ, زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت میں نے تو عاشق مدینہ کوئی اردو میں ایسا پڑھا ہی نہیں. اردو میں کوئی ایسا عاشق مدینہ, میں مدینے جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا میرا خیال ہے, اور اس کو کوئی آپ ڈیپلی میں, میرا ایسا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ زیادہ تر مدینے میں ہی رہتے ہیں. واہ, بے شک حق ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. اور پھر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا, وہ مشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں. واہ واہ, ماشاء اللہ. آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آپ دیکھ نہیں رہے ہو, ابھی آپ دیکھو گے بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے حضرت لوگ, میں کسی کو خراب الٹا سیدھا نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مجھ سے برا نہ مانے, مگر یہ اعلیٰ حضرت کی طریقہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سادہ ہے. آج کے حضرت لوگوں کو دیکھ کے آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں غور مت کیجیے. اعلیٰ حضرت تصنع سے بہت دور رہتے تھے. بے شک حق ہے, حق ہے. علامہ ظفر الدین بیاری فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے کاٹھیا باڑ یعنی گجرات سے ایک آدمی آیا. آپ مسجد پہ, اپنی مسجد پہ مٹی کے بدنے سے وضو کر رہے ہیں, ایک ململ کا کرتا اور پجامہ ہے. جا کے کہا صاحب میں احمد رضا خان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں ہی تو احمد رضا ہوں. کہا نہیں آپ سے نہیں, میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, میرا نام ہی احمد رضا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سادگی پسند, سرکار دو عالم کی سیرت کے آئینہ دار تھے اعلیٰ حضرت. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی محبت فرماتے تھے. اچھا اعلیٰ حضرت کیسے بنے؟ دیکھو ماں باپ پہلے نیک ہوتے ہیں پھر بچے نیک بنتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. اعلیٰ حضرت کے والد بھی کوئی عام انسان نہیں تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے مفتی تھے. بے شک, سبحان اللہ. جب ماں اپنے بچے کو رونے پہ موبائل میں گانا لگا کے دے دے تو بچہ تو پھر گانے والا ہی بنے گا نا. بے شک, حق ہے. جب مائیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب کریں, آپ کو پتا ہے ابھی یہ ریسرچ ہوا ہے کہ یہ جو پیٹس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی پاگل ہوتے ہیں, یہ کون بچے ہیں؟
تو سائنس یہ کہتا ہے میڈیکل، یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو ٹینشن دی یا مارا، تو ماں کے دماغ کا اثر بیٹے کے دماغ پہ پہنچا اور بچے کا دماغ خراب ہو گیا 90%۔ عورت جب حاملہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی سختی نہ کرے، اس کو ٹینشن نہ دیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے تم جتنا بچہ اچھا چاہتی ہو اتنا ہی بے فکر رہنا، یہ کھانا وہ کھانا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ طاقتور بچہ چاہتی ہو، خون جس کے اندر زیادہ ہو، مضبوط بچہ، آئرن کی چیزیں کیا کھائیں؟ سیب کھائیں، آپ زیادہ بادام کھائیں، وٹامن سی کے لیے لیمو سنترے کا استعمال کریں، وٹامن ڈی کے لیے آپ جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھے، اور عورت کو ہدایت ہوتی ہے کہ زیادہ وہ امرود کھائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو ماں کیا اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حق بولو ہے، تو صحیح، سبحان اللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک بچہ اور اس کی اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا دلی۔ دلی میں رات کے وقت میں ماں رو رہی ہے سجدے میں، اور بہت بڑے بزرگ کی بیٹی ہے، بہت بڑے بزرگ کی یہ ماں بھی ہے، بہت بڑے بزرگ کی بیوی بھی ہے، عام عورت نہیں ہے، بہت بڑی خاتون ہے، رو رہی ہے۔ اور جب اس کے بچے نے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی ماں کے قریب گیا اور جا کے بولا اماں کیوں رو رہی ہے؟ 7 سال کا بچہ ہے۔ او میرے بیٹے، ابھی میرے ہاتھ پہ چھپکلی چڑھی تھی، کہا اس کے بعد وہ چھپکلی تو میں نے ہٹا دی، مگر مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں کے بعد میں قبر میں جاؤں گی، میرے اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے، پھر ناک میں اور منہ کی طرف کیڑے بڑھتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے سب لوگ، میرے لال میرے بیٹے، بس یہی سوچ رہی ہوں اس وقت میں کیا کروں گی۔ آج تو یہ میں نے چھپکلی ہٹا دی۔ بچہ بھی رونے لگا۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ میری ماں آپ تو بڑی ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے سجدے میں جا، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ بیٹا سجدے میں گیا، ماں رونے لگی، اماں بولی عرض کرتی ہے مالک یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، یہ یتیم بچہ ہے، اسے سجدے تک لانا یہ میرا کام تھا، اسے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے۔ ماں نے یہ عادت بنا لی، روز بچہ روتا تھا، جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا۔ آپ جا کے دیکھو 750 سال گزر گئے، بیٹے نے بھی پردہ کر لیا، مگر جا کے دلی میں چیک کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر بھی تمہیں بادشاہوں کی بیویوں کے، مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں نہیں ملیں گی، مگر جو رات کو سجدہ کرتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے۔ ہر ہفتے بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملیں گی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ تو جب ماں سجدہ کرے دلی والے کی تو بیٹا نظام الدین پورے ہندوستان کو اسلام کا مطلب سمجھا دیتا ہے، اور جب ماں سجدہ کرے کربلا والے کی تو بیٹا سجدے میں جا کے کہتا ہے اے میری ماں آپ جب سجدہ فرماتی تھی تو رات کو عشاء میں سر رکھتی تھی، فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی، مگر جب حسین کربلا میں سجدہ کرے گا تو کربلا میں سجدہ کرے گا، کربلا میں اٹھائے گا قیامت۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد۔ سوداگران بریلی کا محلہ، 6 سال کا ایک بچے نے اپنے والد صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں بغداد شریف کدھر ہے؟ سبحان کیا اللہ، پوچھا بولو؟ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ لوگوں کے دلوں سے عظمت غوث اعظم نکل گئی، تو اب وہ غوث اعظم پر ہی تنقید کرنے لگے۔ ہمارے ہی لوگ ہیں مگر غوث اعظم کی وہ اس کرامت کو جو کہ سارے ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، جن کی آج اسے عقل سے تولنے لگے، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین کہو۔ آمین۔ وہ بچہ کہنے لگا ابا میں بغداد شریف کدھر ہے؟ توجہ ہے،
تو باپ نے کہا کیوں بیٹے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے جدھر بغداد شریف ہے نا ابا، جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے، ادھر میں پاؤں کر کے لیٹنا نہیں چاہتا، ادھر کو میں پیٹ کر کے بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، جدھر میرے شیخ غوث اعظم کا روزہ ہے۔ باپ نے اپنے بچے کو پیار کیا، بچہ باپ رونے لگے، بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے پھر یہ کہا، کیا کہا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، واہ واہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تلوا تیرا، تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اللہ اکبر۔ اور کئی فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر، سر واہ، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا، لالہ صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ پھر کہیں فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر واہ تیرا واہ، کرم کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، اور صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، اور جو قدے تنے بے سایہ ذل کبریا ہے تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے یا غوث، اور الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، اور کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ کیا واہ مانگا؟ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم سے غوث اعظم کو مانگا تو اللہ کی رحمتوں نے آواز دی، اے میرے عبد القادر کے چاہنے والے، تجھے عبد القادر تو نہیں میں تجھے عبد القادر تو نہیں دے سکتا، مگر تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، بچہ تو تیرا ہوگا مگر شکل اور شباہت تیری نہیں ہوگی، شکل اور شباہت میرے عبد القادر کی ہوگی۔ واہ واہ، اللہ نے اس بچے کو مفتی اعظم بنایا، وہ بچہ ہم شبیہ غوث اعظم بنا، اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جو قادریت کے، جس نے سلسلہ قادریت کو اتنا فروغ کیا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی کی گلیوں سے جب ایک جنازہ نکلا تو اس کی آن بان شان، اس کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کر کے لوگ یہی کہتے تھے کہ میاں کہ جب احمد رضا کے جب بریلی سے نکلنے والے اس عبد القادر جیلانی کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جب جنازہ نکلتا تھا تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے مفتی اعظم کے نواسے کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ یہ بھی نہیں کہتے تھے اعلیٰ حضرت کے پوتے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ لوگ کہتے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ باں واہ، ہے ہر ایک قادری۔ قادری کے لیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بس میرے دوستو، زندہ باد، میرے بھائیوں، زندہ باد، اللہ، اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی حضور کی محبت میں تڑپتے رہے۔ کہیں فرماتے ہیں اے دل یہ تڑپنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیوں دھنی روائی ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں بازو بھرے خزانے۔ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت سے عشق رسول سیکھو، اعلیٰ حضرت سے محبت رسول سیکھو، اور نوجوانوں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آؤ، اپنے نبی سے پیار کرنا سیکھو۔ دیکھو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ایسے نہ مرو کہ مرتے وقت لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہ آئے۔ اتنا کلمہ پڑھو کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو جو بھولے ہوئے ہوں تم ان کو کلمہ پڑھا کے چلے جاؤ، سبحان ان کو کلمہ پڑھا کے یاد کرا کے چلے جاؤ، دن رات کلمہ پڑھو، اپنے نبی سے محبت کرو، عشق رسول کو اپنے دلوں میں اور فروغ دو، اللہ سے مانگو اور ایسے مانگو، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ واہ، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آؤ۔ نوجوانوں تنہائیوں کو پاک کرو، اپنے رب سے توبہ کر لو اور ایسی توبہ کرو کہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کبھی اپنوں کا رد نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے جتنا بھی رد کیا ہے بد مذہبوں کا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ،
ادھر دیکھو بھائی، حضور مفتی اعظم ہند نے کبھی اپنوں کا رد نہیں کیا. بلکہ اپنوں کی کمیوں کو دبایا اور ان کو اپنے قریب لے کے آئے بے شک. اور حکمت سے ان کو سمجھایا. ٹھیک ہے، آپ طلبہ ہو، طالب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آج کے آپ طلبہ ہو، کل کے علماء بنو گے. تو دیکھو یاد رکھنا، جب بھی تمہارے قلم کی نوک سیدھی ہو تو کسی سنی کے لیے نہ ہو، جب بھی ہو بدعقیدہ کے لیے ہونی چاہیے. تمہاری زبان کی سختی جب بھی ہو تو بدعقیدہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اور وہی اعلیٰ حضرت کی زبان یاد رکھو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. واہ ماشاء میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. آمین. ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک واقعہ چھوٹا سا اور بات ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی کے پاس آئی، آ کے بولی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے ورنہ وہ مر جائیں گے. تو اس نے کہا میں تو تجھے پسند کرتا ہوں، ایک رات میں مجھے ایک عورت چاہیے ہوتی ہے زنا کے لیے، تو رات میں آ جانا، میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی، بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی، اور جب ایک بچہ گر گیا تو پھر اس کے پاس آ کے بولی جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، فی الحال مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، میرے بچے ورنہ مر جائیں گے. وہ کھانا ہونا لے کے گئی، کھلا کے آئی. رات میں کمرے میں ہے، اکیلا ہے وہ اور اکیلی ہے یہ، ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے جسم پہ لگانا چاہ رہا ہے، یہ کانپ رہی ہے ایمان کی تقاضے کی وجہ سے. وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کی کیفیت میں، یہ کانپ رہی ہے. اس نے جیسی ہاتھ لگایا، ٹپ ٹپ موٹے موٹے گرم گرم آنسو گرے. اے روتے کیوں ہیں، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیری بندی ہوں، تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی کوئی گندا کام نہیں کیا. اے میرے کریم، اور تو گواہ ہے اور میرے مالک، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو تیری بندی کبھی زنا نہ کرتی، جسم نہ بیچتی، مجبور ہو گئی ہوں، معاف کر دینا میرے کریم. وہ ایسی روئی، ایسی روئی. وہ آگے بڑھ کے بولا جا تو نے میرا دل بدل دیا، جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے. وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے طرح گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. رونے لگا، روتے روتے سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھولے. دروازہ کھلا، سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. واہ سبحان اللہ. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں تو اس علاقے کا سب سے گھٹیا انسان ہوں، عزتیں لوٹنے کا کام کرتا ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے اللہ نہیں بخشے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہنے لگا ہاں. رات کی بات بتا کے رونے لگا، کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھوں کے آنسو ٹپک کے میرے گال تک آ گئے. حضرت موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا سن اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو میرا بندہ رات رو رہا تھا نا، اس کے آنسوؤں کو اس کے رب نے قبول کر لیا. کبھی کبھی رات کو رو کے دیکھو، چپ کے آنسو بہایا کرو اپنے گناہوں پر، ورنہ دل سخت ہو جائیں گے. نام کے مسلمان رہو گے، کام کے مسلمان نہیں رہو گے. یاد رکھو میرے نبی پاک اتنا روتے تھے اللہ کے رسول کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو اللہ اکبر باہر کو نکل آتے تھے، گھر کے باہر کو. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. جیسی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، دیر نہ لگاؤ. توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرو، اور اپنے رب سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے. تو وہ بڑا ہی مہربان ہے، آپ سب کو ضرور وہ معاف کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، حقیقی تقوی، سچا تقوی والا، پرہیزگاری والا بنائے. ہم سب پہ اپنا اللہ انعام فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. طلبہ نہ اٹھائیں، طلبہ نہ اٹھائیں، طلبہ جو ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ نہ اٹھائیں، باقی ہاتھ اٹھانے.
جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ نہ اٹھائیں. ہاں ٹھیک ہے. ادھر ادھر آپ لوگ سب حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ. جو پوری داڑھی رکھائیں ادھر آ جاؤ بیٹے. ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. نکل کے آ جاؤ. یہاں آ جاؤ. کھڑے رہو بھائی. کھڑے رہو. کھڑے رہو. کھڑے رہو. آ جاؤ. تم مدرسے میں پڑھتے ہو کیا؟ اب بیٹھ جاؤ. تمہارے تو نصاب میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا ہوں تو تم بیٹھو. کھڑے رہو. کھڑے رہو. آپ نے داڑھی مڈائی ہے کبھی؟ تو بیٹھ جاؤ. آپ دونوں کھڑے رہنا بس. کوئی تیسرا عاشق رسول ہے جو سنت؟ ادھر آ جاؤ. ادھر 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 آ جاؤ. آپ بیٹھے رہو. وہیں بیٹھے رہو. آپ بیٹھے رہو. آپ کی داڑھی ہے. آپ محبت میں آئے ہو. آپ کھڑے ہو جاؤ. بس دو لوگ آ جاؤ بیٹے. سنت رسول 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. پوری ایک مشت. کوئی عاشق رسول اور ہے دوسرا جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اچھا تو آ جاؤ. آپ سوچ رہے ہو مدرسے والے بچوں انہوں تو رکھا نہیں ہے تو ان سے تو وہ یہ بھی رکھائیں گے. ہاں کچھ لوگ کٹا لیتے ہیں, ان کو کٹانا نہیں چاہیے. آ جاؤ. 3 ہو گئے. چوتھا کوئی عاشق رسول ہے جو آج سے وعدہ کرے پوری سنت رکھائیں گے؟ جو کٹاتا ہو یا منڈاتا ہو ہمارا بھائی. تھوڑا سا بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر پروگرام آ گیا تو تھوڑا سا بات چیت کرنے میں آپ سے دشواری ہو رہی ہے, مگر پھر بھی کوئی عاشق رسول ہو, کوئی چوتھا 4 یار کا ماننے والا ادھر, ادھر کوئی دیوانہ ادھر, جو سنت رسول کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, کوئی چوتھا ہوگا. اے بھائی ہنسو مت. اے بچوں ہنسو مت. بہت مشکل کام ہے طلبا کے سامنے تقریر کرنا. ہاں کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ چوتھا کوئی گل باقی رہے گا. کھڑے رہنا. کھڑے رہنا. نہ چمن رہ جائے واہ واہ بہت اچھا. پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے. وہ چوتھا عاشق رسول ہو. چوتھا تو ایک شعر اور پڑھوں گا ورنہ میری تقریر تو ختم ہو گئی. ادھر کوئی عاشق رسول ہو یا پیچھے کوئی نوجوان بیٹھا ہو یا ہمارے کھڑکی کے باہر کوئی صاحب ہو, تو چوتھا کوئی عاشق رسول ہو. 3 سنت رسول والے کھڑے ہو. ہے کوئی بھائی چوتھا عاشق رسول ہے؟ ادھر کوئی ہے؟ ماشاء اللہ. بھائی پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں. دیکھو داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے, اور اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بے شک سبحان اللہ. بگڑی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے. جو کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5واں ہے کوئی عاشق رسول ادھر سے یا ادھر سے؟ اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازان ہوں. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازان ہوں. اس تنے بے جان پر خاکی کفن
غریب نواز کی چھٹی والا کوئی ہے؟ غریب نواز کی چھٹی والا چھٹا ہے کوئی؟ چھٹ کے آ جائے. پر رسول اللہ کا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ماشاءاللہ. کوئی چھٹا نہیں ہے بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ وعدہ کرو جلدی سے، وقت کافی ہو گیا. وعدہ کرو پوری داڑھی دکھاؤ گے آج سے، نہ کٹے گی نہ مڑے گی. وعدہ کرو انشاءاللہ. اے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما، ان علماء کے صدقے سے انہیں استقامت عطا فرما. بیٹھ جاؤ، بیٹھ بیٹھ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بہانے بناتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے لیے، بہانے ہے نا. اللہ کا شکر ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پھر کسی اور عمل کی ضرورت، نماز آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، سارے طلباء کے لیے ایک ہی میری بس گزارش ہے کہ زندگی میں ایک نماز کی پابندی رکھو، پھر تمہیں کسی کی بھی پابندی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی پابندی کریں، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ رکھے. میں نے جو دوران خطاب غلطیاں ہو گئی ہوں اس کو معاف فرمائے. ہم سب کو حضور کے سچی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے عاشق رسول بنائے. اس مدرسے کو اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. علماء امر ڈوبا کو اللہ برکت عطا فرمائے. صوفی نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد میرے تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بیٹھے رہیں، ابھی انعامات تقسیم ہوں گے، 1-2 منٹ کی بات اور ہے، بیٹھے.